کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا ریوارڈ آپ کو اس دعوت سے نہیں ملتا بلکہ ان چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے ملتا ہے جو آپ کھانا کھانے سے پہلے ہی پوری کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، سنہ سیریز کے ڈے 6 میں آپ کا سواگت ہے۔ دیکھو، ہم سب کو عید الاضحیٰ کی بڑی چیزیں تو پتہ ہے، قربانی کرنا، نئے کپڑے پہننا اور فیملی گیدرنگز، لیکن آج ہم کچھ ایسے ہڈن جیمز کو انلاک کرنے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ سنہ تیار کیا، جو آپ کی عید کو صرف ایک نارمل ہالیڈیز سے بڑھ کر ایک میسو ریوارڈ پیکڈ اسپرچول وکٹری بنا دیں گی۔ اگر آپ اس عید اپنے ثواب کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں اور بالکل ویسے ہی عید منانا چاہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو اگلے کچھ منٹ میرے ساتھ بنے رہیے۔ پورا بلیو پرنٹ ریڈی ہے۔ عید کی رات، The Forgotten Night۔ چلیے شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ عید کی رات یعنی کہ چاند کی رات، جب سب لوگ گوشت میرینیٹ کرنے میں، لاسٹ منٹ شاپنگ میں یا سوشل میڈیا اسکرول کرنے میں بزی ہوتے ہیں، تب ایک بہت بڑی عبادت کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدز کی راتوں میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت بتائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دونوں عید کی راتوں میں اس امید کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہوگا کہ اسے ثواب ملے، اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن۔ عید کی رات کا ایکشن پلان پتہ کیا ہونا چاہیے؟ استغفار کی پاور۔ سونے سے پہلے صرف 15 سے 20 منٹ نکال کر خصوصی طور پر استغفار کریں اور دعا کریں۔ عشاء اور فجر کا ٹوٹل گائیڈ۔ کوشش کریں کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت یا بہنے وقت پر گھر میں ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھی، جیسے اس نے پوری رات عبادت کی۔ نیت کے ساتھ ہونا۔ رات کو جلدی سوئیں تاکہ صبح فریش اٹھ سکے۔ اس نیت سے سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ صبح کا روٹین، کلیننس اینڈ سٹینڈرڈز۔ عید کی صبح ہو چکی ہے اور یہاں سے ہمارا سنہ روٹین آفیشیلی شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ عید کو پورے دبدبے یعنی کہ صفائی اور خوشی کے ساتھ منائیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ 4 کام ضرور کریں۔ پہلا، عید کا غسل۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے فل ریچول بات یعنی غسل کرنا سننا ہے۔ یہ کوئی عام مارننگ شاور نہیں ہے۔ اسے اس نیت سے کریں کہ آپ اللہ کے لیے پاک صاف ہو رہے ہیں اور سنہ کو زندہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، اپنے سب سے اچھے کپڑے پہننا۔ اس کے لیے نیا کپڑا خریدنا ضروری نہیں، بلکہ سننا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سب سے بہترین کپڑے ہیں اسے پہنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص جوڑا تھا جو وہ صرف عید اور جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔ تیسرا، عطر پرفیوم لگانا فار مین۔ بہت اچھی خوشبو لگائیں۔ عید ایک کمیونٹی گیدرنگ ہے اور اسلام کا ایتھیکیٹ ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو آپ سے کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ ایک اچھا احساس ہو۔ سب سے بڑا ڈیفرنس، عید الاضحیٰ کا روزہ۔ اب یہاں پر بہت دھیان سے سنیے کیونکہ یہی پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا سب سے بڑا فرق آتا ہے۔ The major difference۔ عید الفطر میں سننا یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا جیسے کھجور کھا کر نکلیں، لیکن عید الاضحیٰ میں سننا یہ ہے کہ آپ صبح سے کچھ نہ کھائیں جب تک کہ عید کی نماز پوری نہ ہو جائے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ عید الاضحیٰ کے دن ان کے منہ میں جو سب سے پہلی چیز جائے وہ ان کی اپنی قربانی کا گوشت ہو، اس لیے صبح سے خالی پیٹ رہیں، نماز پڑھیں اور واپس آ کر سب سے پہلے قربانی کے گوشت سے اپنا روزہ کھولیں۔ اگر آپ خود قربانی نہیں بھی کر رہے ہیں تب بھی نماز کے وقت تک کچھ نہ کھانا ہی سننا ہے۔ عیدگاہ کا سفر۔ نماز کے لیے نکلتے وقت ہمارے پاس 3 بہت ہی پیاری سننا ہے جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے۔ پہلا، تکبیرات بلند آواز میں کہنا۔ گھر سے نکلنے سے لے کر عیدگاہ پہنچنے اور نماز شروع ہونے تک اپنی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ مرد حضرات تھوڑا بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں۔ آپ اسکرین پہ تکبیرات دیکھ سکتی ہیں، یہی آپ کو پڑھنا ہے۔ اپنے محلے کو اللہ کی تعریف سے گونج اٹھنے دیں، اس سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔
دوسرا، پیدل چلنا اگر پاسبل ہو۔ اگر عیدگاہ پاس میں ہے اور آپ فزیکل فٹ ہیں تو گاڑی کے بجائے پیدل جائیں۔ ہر ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسرا، راستہ بدل کر واپس آنا۔ یہ میری پرسنل فیوریٹ سننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ جاتے تھے، واپس آتے وقت وہ راستہ بدل لیتے تھے، دوسرے راستے سے گھر آتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس سے دونوں راستے اور وہاں کے فرشتے قیامت کے دن آپ کی عبادت کی گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو دونوں طرف کے الگ الگ لوگوں کو عید مبارک کہنے کا اور اسمائل ایکسچینج کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عید کی نماز اور قربانی۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں سب سے مین ایونٹ پر، عید کی نماز۔ یاد رکھیں، عید کی نماز کے لیے کوئی اذان یا اقامہ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ روز بنتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے۔ خطبہ ضرور سنیں۔ نماز ختم ہوتے ہی لوگ اکثر سیدھے بھاگتے ہیں باربیکیو کی تیاری کے لیے۔ خطبہ ضرور سنیں۔ نماز ختم ہوتے ہی لوگ اکثر سیدھا بھاگتے ہیں باربیکیو کی تیاری کے لیے، لیکن سننا یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد بیٹھیں اور امام صاحب کے خطبہ پورا سنیں۔ یہ وہ سبق ہے جو پورے تہوار میں ہمارے ایمان کو فریش رکھتا ہے۔ قربانی کی سنت۔ نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پرفیکٹ ٹائمنگ۔ نماز سے پہلے کی گئی کوئی بھی قربانی صرف نارمل گوشت ہے، قربانی نہیں۔ قربانی ہمیشہ عید کی نماز کے بعد ہی ہوگی۔ جانور کے ساتھ نرمی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ کبھی بھی ایک جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں اور نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کریں۔ گوشت کے 3 حصے۔ سنہ کے مطابق گوشت کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ خوشیاں بانٹنا۔ لاسٹ میں بات کرتے ہیں عید کے کلچر کی۔ اسلام خوشیوں کا دین ہے۔ عید کے دن حلال طریقے سے کھیل کود اور سیلیبریشن کی پوری اجازت ہے۔ جب صحابہ اکرام عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ صرف عید مبارک نہیں کہتے تھے بلکہ یہ دعا دیتے تھے، عبادت اور قربانی قبول فرمائے۔ آج سے آپ بھی اس دعا کو اپنی ہیبٹ بنا لیجیے۔ تو چلیے کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں ڈے 6 کا۔ پہلا، عید کے رات کو تھوڑی عبادت ضرور کریں۔ دوسرا، صبح اٹھ کر غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور عطر لگائیں۔ تیسرا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں۔ اور چوتھا، رات میں تکبیرات پڑھیں اور آتے جاتے رستے بدلیں۔ پانچواں، قربانی کا گوشت شیئر کریں اور صحابہ والی دعا دیں۔ ان سمپل سنوں کو فالو کر کے آپ اپنی نارمل عید کو بہت بڑے ثواب میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اسکرپٹ پسند آئی تو ویڈیو کے لیے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی کے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس بار سنہ کے مطابق عید منا سکیں۔ اللہ آپ سب کی قربانیوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور سب ہی کو میری طرف سے عید مبارک۔ ملتے ہیں کل ڈے 7 میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ